السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں اپنی اسلامی بہنوں کو وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھانے جا رہا ہوں کہ وطر کی نماز کیسے پڑھی جائے گی، نیت کیسے کریں گے، اور وطر نماز کی آخری رکعت میں جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اگر کسی اسلامی بہن کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اسے کیا پڑھنا چاہیے، اور وطر نماز کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے۔ یہ چند مسائل میں اپنی اسلامی بہنوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس سے قبل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک سیکنڈ چینل بھی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس چینل کا ضرور جا کر وزٹ کیجیے گا۔ وطر نماز پڑھنے کا طریقہ دیکھیں، سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ وطر نماز سنت ہے، نفل ہے، واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ تو دیکھیں، وطر کی جو نماز ہے یہ واجب ہے، یعنی اگر یہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنا لازم ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کی کوئی عشاء کی نماز قضا ہو گئی، تو جب عشاء کی قضا کریں گے تو فرضوں کے ساتھ ساتھ وطر کی قضا بھی کرنا آپ کے لیے لازم ہوگی۔ اس کے بعد سب سے پہلے نیت کریں گے، اور نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر زبان سے نیت کرنا چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 3 رکعت وطر واجب کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ طرف میرا کعبہ شریف کے۔ اگر یہ نیت دل میں کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، اگر زبان سے ادا کرنا چاہیں تو ان الفاظ کے ساتھ آپ نیت کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے۔ اب عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ عورتیں کانوں تک ہاتھ بلند نہیں کریں گی، بلکہ وہ دوپٹے کے اندر، بعض عورتیں دوپٹے سے باہر ہاتھ نکال لیتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عورت دوپٹہ یا جو بھی چادر وغیرہ ہے جو پہنے ہوئے ہیں اس کے اندر ہی ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں گی، یہ دیکھیں ایسے کر کے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر پہلے بایاں ہاتھ سینے پر رکھیں گی، اس کی پشت پر جو ہے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھ کر اس طریقے سے ہاتھ باندھ لیں گی۔ اس کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ بعض دفعہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ثنا سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے کہ نہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ نماز شروع کرنے کے بعد یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے، جو بھی آپ کو سورت آتی ہے وہ سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد پھر رکوع اور سجود، دونوں سجدے کرنے کے بعد یہ 1 رکعت ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اب ہم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر دوسری رکعت میں نہ ثنا پڑھیں گے اور نہ ہی اعوذ باللہ پڑھی جائے گی۔ اب یہاں پر آپ بسم اللہ سے شروع کریں گے، بسم اللہ پڑھیں گی، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سی بھی صورت نال ملائیں گی۔ صورت ملانے کے بعد پھر رکوع اور دونوں سجدے کرنے کے بعد پھر التحیات میں بیٹھ جائیں گی، یعنی قاعدہ اولیٰ میں التحیات بیٹھ کر پڑھیں گی، اور التحیات پڑھنے کے بعد درود پاک نہیں پڑھیں گی۔ التحیات جیسے ختم کریں گی تو اب اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیں گی۔ اب بھی اسی طریقے سے جس طرح دوسری رکعت میں ہم نے بسم اللہ سے شروع کیا تھا، اب بھی بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورت ملائیں گے۔ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وطر کی تیسری رکعت میں سورت ملانا ضروری ہے؟ بالکل، اگر سورت نہیں ملائیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تیسری رکعت میں سورت ملانا یہ ضروری ہے، وطر کی تیسری رکعت میں۔ اب جب تیسری رکعت میں سورت ملا لی آپ نے تو اب دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اب دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، کندھوں تک ہاتھ بلند کریں گے، اور بعض دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہاتھ کندھوں تک اٹھانے کے بعد پھر ہاتھ سیدھے اسٹریٹ چھوڑ دیے جاتے ہیں، پھر باندھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب بھی ہاتھ اٹھائیں گی کندھوں تک پھر فوراً جو ہے اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لیں گی اور پھر دعائے قنوت پڑھیں گی۔ اگر آپ کو دعائے قنوت نہیں آتی، یعنی کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہو رہی، اب وہ یاد کر رہی ہے، تو اس اسلامی بہن کو چاہیے کہ وہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ جو ہے دعا پڑھ سکتی ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں آتی کسی کو تو پھر 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ 3 مرتبہ کہہ کر رکوع میں چلی جائیں گی۔ رکوع میں جانے کے بعد پھر رکوع سے کھڑی ہوں گی، اس کے بعد پھر دونوں سجدے، باقی نماز جس طرح ختم ہوتی ہے اسی طرح وطر کی نماز کو بھی ختم کریں گے، یعنی قاعدہ اخیر میں بیٹھیں گے، اس کے بعد التحیات پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، دعا پڑھنے کے بعد دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ وطر نماز پڑھنے کا طریقہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔
اب تیسرا مسئلہ کہ وطر کی نماز کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ تو دیکھیں وطر نماز کا وقت عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر تک یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک وطر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ جب بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے تہجد پڑھنا چاہتی ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آپ وطر چھوڑ دیں، فرض اور سنتیں پڑھ لیں، باقی وطر نہ پڑھیں۔ وطر جو ہے پھر صبح تہجد ادا کرنے کے بعد پھر وطر کی نماز ادا کر لیں گے تو یہ افضل ہے۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے اور آپ کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ میری آنکھ نہیں کھلے گی اور صبح فجر کے وقت آنکھ کھلے گی تو اس طرح آپ کے وطر قضا ہو جائیں گے، تو پھر آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ وطر پڑھ کر ہی سوئیں۔ تو وطر نماز کا وقت جو ہے یہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح سحری کے وقت ختم ہونے تک رہتا ہے۔ یہ چند مسائل تھے جو میں نے اپنی اسلامی بہنوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔